اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین۔ پاکستان، السلام علیکم۔ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن چند چیزیں میں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 26، 27 اور 28 ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں پاکستان مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، تحریک انصاف اس کے بعد آتی ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے نہ 26 ترمیم مانتی ہے، نہ 27 ترمیم مانتی ہے، نہ 28 ترمیم مانتی ہے، اور نہ وہ عاصم منیر کو جو ہے وہ آرمی چیف جو ہے 27 نومبر کے بعد مانگتے ہیں۔ اس کو جانا پڑے گا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور نہ وہ ایسا کچھ کر سکتے۔ باقی جو ججز نے استعفے دیے ہیں، ان میں اطہر من اللہ ہو گیا، اور جو ہے دوسرے جو صاحب ہیں ان کا بھی، میں منصور علی شاہ کا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بیج بویا ہے وہی یہ کاٹ رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی زیادتی کی۔ جب میں ایک NGO چلا تھا تو مجھے پاکستان گورنمنٹ میں مشرف نے کہا کہ آپ آ کے اور ٹیک اوور کریں ایز اے فیڈرل منسٹر، تو میں چونکہ ایک NGO چلا رہا تھا تو میں نے تو نہ سفارش تھی اور نہ کوئی تھا، تو انہوں نے اطہر من اللہ کو وہاں لگا دی۔ اس طرح اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ نے پشاور میں گرین پلازا میں بیٹھ کے ایک دفتر کھولا تھا، وہاں سے چلتے چلتے یہاں ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ یہ افریدی کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں کون ہے۔ اس کا باپ جو ہے عمر افریدی، یہ میرا سبارڈینیٹ رہ چکا ہے جب میں شہباز گورنمنٹ میں تھا، اور میں کرنل منور خان افریدی کو بھی جانتا ہوں جو کہ پشاور یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا۔ اس کا کوئی بات ہی نہیں تھی اس کو وائس چانسلر بننے کی، لیکن یہ سارے جو ہیں نا، یہ بیکاؤ مال ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک پیداوار ہے جو کہ ملک کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان جو ہے، پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ پاکستان کے 250 ملین جو لوگ ہیں نا، وہ بڑے طاقتور ہیں۔ یہ 7.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ 250 ملین لوگوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، اور یہ امپاسبل، یہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ 250 ملین لوگوں سے۔ قومیں اس وقت لڑتی ہے جب ان کے کسی ملک کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے، فوج آگے جاتی ہے۔ تو یہ ہماری فوج جو ہے نا، جب والبرٹن جیسے لوگ جو 18 سال جو خیبر میں اپنی حکومت کر کے گئے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ان کا تھا، افغان نے کبھی ان کو وہاں حکومت کرنے نہیں دیا، اور آخر وہ جو ہے برٹش امپائر یہاں سے چلی گئی، اور وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اور اب بھی جو حالات ہیں اس کو بھی آپ ذرا غور سے دیکھیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو چاہیے تھا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ آپ کی ٹھیک کام کرتی ہے، اب ان کے نمائندے بھیج کے افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات کرتے، اور ان سے آپ کچھ نہ کوئی راستہ نکالتے، اور تاکہ پرامن طریقے سے مذاکرات ہوتے۔ لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں حکومت کس کی ہے؟ 17 سیٹوں پہ حکومت چل رہی ہے، اور 27 سیٹوں پہ صدر چل رہا ہے۔ تو جس ملک میں یہ حالات ہوں تو وہ ملک کس طرح چلے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ بڑے لوگ آج کل یہ چیمیں گوئیاں کر رہے ہیں کہ پاکستان تو کنٹری ہے ہی نہیں، پاکستان تو مملکت نہیں ہے، پاکستان تو ایک اسٹیٹ ہے، ایک جو ہے جاگیر ہے۔ اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے وقت سے یہ جاگیر بنی تھی، اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی چلی گئی، تو یہ جاگیر یہاں سے مغرب میں ٹرانسفر ہو گئی، اب مغرب سے یہ چلا رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن ایک ادارہ ہے جہاں جتنے ہمارے جیسے ملک کے لوگ ہیں وہاں جاتے ہیں، وہ اپنے وہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنے، ہم نے یہ کرنے آپ کے لیے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام، ہمارے لوگوں کا کام کیا ہے کہ ہم پیداوار پیدا کریں، ہم مویشی پالیں، ہم اس قسم کی چیزیں کریں یا منرلز ہوں، اور وہ پھر ان لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کریں، وہ آئیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ہم سے آ کے چیزیں اٹھا کے لے کر چلے جائیں۔ اور یہ تو پاکستان کو جب لوگ، وہاں کے لوگ جو ہیں مغرب میں، پاکستان کو مملکت سمجھتے ہیں، یہ اسٹیٹ نہیں ہے، یہ کنٹری ہے، یہ ایک جاگیر ہے۔
تو جہانگیر اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ تو سوات کی اسٹیٹ بھی تھی، دیر کی اسٹیٹ بھی تھی، بہاولپور کی اسٹیٹ بھی تھی، اور بھی بڑی پاکستان میں اسٹیٹ تھی، اور ان کے جو لوگ تھے وہ ہمیشہ پاکستان میں اور اس سے پہلے انڈیا میں اور اس وقت سے یہ جاگیرداری نظام تھا اور وہ چلتا رہا، اور اس سے اب پاکستان میں جاگیرداری نظام نہیں چلے گا۔ عمران خان تھا وہ گیا ہے، وہ جا کے اس نے جا کے وہاں پہ رہا ہے بیرون ملکوں میں، اس وہاں سیکھ کے ہے، اس نے دو چیزیں سیکھی ہیں، ایک چیز وہ جھوٹ نہیں بولتا، دوسرا یہ ہے کہ اس نے ان کی ساری چیزیں چھوڑ دی، اس نے کہا کہ نہیں میں نے اپنے ملک کے لیے کام کرنے، اس لیے اس کو اٹھا کے جیل میں رکھ دیا انہوں نے۔ اب یہ عمران خان کو چھوڑنا چاہتے، اب وہاں صوبہ سرحد کا ایک ٹو تھرڈ میجارٹی سے بنا ہوا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آتے عمران خان کو ملنے جاتے ہیں، اس کو جیل سے ایک کرنیل اور ایک سپرڈنٹ جو ہے وہ وہاں سے واپس بھیج دیتا ہے۔ تو یہ ملک سے نہیں چلے گا۔ آپ جنگ کس سے لڑیں گے؟ جنگ تو اس وقت انسان لڑتا ہے جب اپنا اندرونی طرف سے انسان مضبوط ہو۔ کل اگر افغانستان اور انڈیا مل کے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیں ہم وہ معاملہ روک سکتے ہیں؟ ہم کبھی نہیں روک سکیں گے جس تک ہمارے ساتھ عوام نہیں ہوگی۔ آپ نے عوام کو ساتھ میں لا کے وہ کر رہے ہیں۔ اب عاصم منیر جو ہے کس کھاتے میں جو ہے وہ ایکسٹینشن لے رہا ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خالد بن ولید جیسے لوگوں کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے سپاہی تھے، وہ جنگیں لڑتے تھے، ان کو انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی، تو عاصم منیر کس باغ کی مولی ہے کو ایکسٹینشن دیں گے؟ تو عاصم منیر آرام سے بیٹھے، میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ دن آپ صبر کریں، آپ دیکھیں گے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ وقت ایک وقت رہتا نہیں ہے، وقت بدلتا رہتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے نہ انہوں نے 26 ترمیم، پاکستان مسلم لیگ 26 ترمیم، 27 ترمیم، 28 ترمیم اور جتنی ترمیمیں ان کو مسترد کرتا ہے، اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے یہ کوئی بھی ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار آ کے اور وہ جو ہے پاکستان کا مالک بن جائے۔ کل اگر ٹرمپ تو اس کو سپورٹ کر لے گا، ٹرمپ کو کیا پتہ ہے کل اگر عاصم منیر کے پاس پاور آ جاتا ہے اور وہ 8-10 ایٹم بم پھینک دیتا ہے تو ٹرمپ کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ از اے ویری ریسپانسبل، وہ ذہنی طور پہ بیمار ہے، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں سے آئے، کس نے آیا، اس کی وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ ایک ملک کو چلا سکے۔ تو خدا کے لیے آپ سوچیں، یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم بہت خطرناک، ہم جو ہے آگ سے کھیل رہے ہیں، ہم بموں سے کھیل رہے ہیں، اور آپ جو ہے دہشت گردی کو، آپ کی 1400 کتنے وہ ہے میل کلومیٹر ہماری بارڈر ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارڈر کو 7.5 لاکھ فوج جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی؟ ہماری آدھی فوج تو سیاست کر رہی ہے، آدھی فوج جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ جاتی ہے تو وہ بارڈر پہ کنٹرول کرے گی، بارڈر کو کہاں سے روکیں گے؟ وہ دہشت گرد تو آئیں گے، اب دہشت گرد پشاور پہنچے ہیں، میران شاہ پہنچے ہیں، پاڑا چنار پہنچے ہیں، اسلام آباد پہنچے، یہ جاتے جائیں گے، آپ ان کو نہیں روک سکتے نہ آپ کے۔ دیکھیں شٹل ڈپلومیسی بھی ایک چیز ہوتی ہے، ایک ڈپلومیٹک طریقے سے ایک بار مسئلے کو حل کر، جنگوں سے آپ مسائل کا حل نہیں نکال سکتے اور نہ ڈھونڈ سکتے، اور نہ آپ کے پاس ایسے اب 17 ووٹوں سے ایک قومی حکومت بنی ہوئی ہے اور 27 ووٹوں سے ایک صدر بنا ہوا ہے، صدر بھی کرپٹ، آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف بھی کرپٹ، نواز شریف بھی کرپٹ، بلاول بھٹو بھی، زرداری بھی کرپٹ، اور پھر اس کے ساتھ جو اس کے جو چمچے ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں۔ تو اتنے کرپٹ لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے 250 ملین لوگ یعنی 25 کروڑ عوام کو آپ کس طرح کنٹرول کریں گے؟ 25 کروڑ عوام آپ کی بات آج سن رہی، کل پرسوں وہ نکلے گی، اب آپ اس کو روک رہے ہیں صوبہ سرحد کے ایک الیکٹڈ 2/3 میجارٹی والے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ جو ہے عمران خان سے نہیں مل سکتے، لیکن مریم نواز جو ہے وہاں فیصلے کرتی ہے۔ دیکھیں یہ ہمیشہ کہتے ہیں انگلش ایک مثال ہے کہ if you want to hang somebody give them enough rope they will hang themselves with that rope۔ ان کو آپ رسی جتنی لمبی دیں گے آپ ان کے وہ رسی اپنے گلے میں ڈال کے اپنے آپ کو خود ہی مار دیں گے، اور ان کا انصاف ایک ہی طریقے سے ہوگا، یہ سب دی چوک میں آئیں گے
اور ان سب کو پھانسی ہوگی۔ جو لوگ پاکستان کے خلاف لگے ہیں، اسلام کے خلاف لگے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ لوگوں سے پیسے لے کر یہ وارداتیں یہ کر رہے ہیں، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اور میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام جو غصے میں ہے نا، اتنا زیادہ غصہ ان کا ہے کہ اگر وہ پاکستانی عوام ایک دفعہ سڑکوں پہ نکل آئی تو آپ سے بنگلہ دیش بھول جائے گا، آپ سے سری لنکا بھول جائے گا، آپ سے انڈونیشیا بھول جائے گا، آپ سے اور جتنی ولایتیں وہ سب بھول جائے گی۔ آپ کے افغانستان کے ساتھ جو رشیا کی آئے تھے، رشیا کی شکست ہوگی، امریکہ، یہ آپ سے سب بھول جائے گی۔ یہ کچھ بھی دیر پا نہیں ہے، ان میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا۔ تو میں اب آپ سب سے یہ وہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو محب وطن ہیں، جو پاکستان کی سلامتی اور اس کی سالمیت کے لیے جو ہے دن رات دعائیں کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے لڑائی ہم نہیں چاہتے، نہ ہم جنگ چاہتے۔ ہم آرمی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی صفوں میں احتیاط پیدا کریں، آپ اپنے ان جرنیلوں کی بات نہ مانیں جو اس وقت پاکستان کو ایک اندھیرے میں، ایک دلدل میں، ایک کوئی میں دکھیر رہے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اس وقت جو ہے یہ پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے، اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، اور یہ ملک ہمیشہ جو ہے قائم رہے گا اور دائم رہے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے بھی اپنی ہمت دکھانی ہے، اور یہ 26 نومبر کو انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، پھر تحریک لبیک والوں کو لوگوں کو مارا ہے۔ تو یہ کب تک گولیاں چلائیں گے، کب تک ٹینک لائیں گے، کب تک جہاز اڑائیں گے، کب تک ڈرون سے حملے کریں گے، اور پاکستان کے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلیں گے؟ تو یہ وقت اب چلا گیا ہے، اب اس میں کچھ تھوڑا وقت باقی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں ان کو آپ روکے، ایئرپورٹوں پر بھی ان کو، ریلوے لائنوں پہ، گرینڈ سڑک کے ان کو روکے، یہ بھاگنے والے ہیں۔ ان سب نے اپنا پروگرام بنایا ہے ملک سے یہ کسی وقت بھی اسکیپ کرنے کے چکر میں۔ لیکن اب عوام جو ہے، یہ عوام کا کام ہے کہ وہ آئیں، میدان میں نکلیں اور ان کو روکیں، ان کو یہ جو سازش پاکستان کو توڑنے کی کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت آپ کے صوبہ سرحد میں KPK جس کو کہتے ہیں خیبر پختونخوا پروونس میں، یہ بنگلہ دیش بننے والا ہے۔ آپ کا دوسرا جو صوبہ ہے بلوچستان، وہ بنگلہ دیش بننے والا ہے۔ تو کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ چیزیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور آپ یہ نہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ایک پاکستان مسلم لیگ کا ایک ادنا کارکن ہوں، میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں۔ اس طرح میری طرح بڑے آپ محب وطن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ سب اپنا اپنا کردار ادا کریں، ملک کو اس بھنور سے نکالیں، کیونکہ ہم سب کا فرض ہے کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہم سب پہ جہاز فرض ہوتی ہے، ہم اپنے ملک کے لیے قربانیاں دیں۔ ہمارے گھروں سے عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہم ان کو سڑکوں پہ گھسیڑا جا رہا ہے، چادر چار دیواری کا جو ہے کوئی وہ کانسیپٹ نہیں رہا۔ تو یہ تو کسی بھی پاکستان کی 76-77 سال کی وہ تاریخ میں کبھی، بلکہ انگریزوں کے وقت میں بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ لوگوں کو انہوں نے گھروں کے جا کر اور ان کو نکال کے عورتوں کو اور اس کی پامالی کی ہے، اور انسانوں کا وہ جو ہے انہوں نے قتل کیا ہے، قتل عام کیا ہے سڑکوں پر۔ تو یہ بے حرمتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو مولانا حضرات ہیں نا، یہ آرام سے بیٹھیں، ان کو یہ باتیں ان سے زیب نہیں دیتی۔ اس وقت ملک کو بچانے کا وقت ہے، اور ہم سب کو نکل کر ملک کو بچانا پڑے گا۔ یہ ہمارے لیے باہر سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ امریکہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، روس، چائنا اور رشیا اور ممالک جو ہیں وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے مفاد کو دیکھنے ہیں، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، پاکستان، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، مجھے پتہ ہے پاکستان نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں مل جل کے اور اس سے وہ کرنے، اور ہم یہ فوج کی حکومت نہیں مانتے۔ عدلیہ کو واپس بحال کیا جائے، ملک میں دوبارہ الیکشن کیے جائیں، اور منتخب نمائندے آئیں اور وہ پاکستان کی باغ ڈور سنبھالیں، اور یہ بیوروکریسی اور فوج اور ان کو ہم نے ایڈمنسٹریشن کو، اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے اپنی جگہ پر رکھنا ہے۔ ان کو اپنی جگہ سے وی ول پٹ دیم آن دا چیئر دے بلانگ۔ یہ میرے آپ کو ایک میسج تھا
میں ہو سکتا ہے بڑی ایسی باتیں کہوں جس سے آپ اتفاق نہیں کریں، لیکن آپ پاکستان کی سالمیت سے تو اتفاق کرتے ہیں۔ منظور قریشی، صدر پاکستان مسلم لیگ۔